إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله الله بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد يا أيها الناس إن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد باب قول الله ونضع الموازين القسط ليوم القيامة وأن أعمال بني آدم وقولهم يوزن وقال مجاهد القسطاس والعدل بالرومية ويقال القسط مصدر المقسط وهو العادل وأما القاسط فهو الجائر قال حدثنا أحمد بن إشكاب قال حدثنا محمد بن فضيل عن عمارة بن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم كلمتان حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم حضرات میرے لیے بہت بڑی سعادت ہے کہ میں آپ حضرات کے سامنے اور اپنے بہت ہی زیادہ قابل قدر علماء کرام میری مراد جناب محترم فضیلت الشیخ مولانا عبدالجبار سلفی حافظہ اللہ تعالی اور قاری القرآن حضرت مولانا فضیلت الشیخ محمد حسین صاحب حافظہ اللہ تعالی دیگر علماء کرام آپ کے سامنے میں کتب حدیث میں سے
اس حدیث کی کتاب کی آخری عبارت پڑھی ہے کہ جس کتاب کو اللہ نے یہ فضیلت دی ہے، جس پر پوری امت کا اور محدثین کی پارلیمنٹ کا اتفاق ہے کہ اصح الکتب بعد کتاب اللہ، اللہ کی کتاب کے بعد تمام کتابوں سے صحیح ترین مجموعہ جو ہے الجامع الصحیح المسند المختصر من امور رسول اللہ و سننہ و ایامہ، الجامع مسند الصحیح المختصر من حدیث رسول اللہ و سننہ و ایامہ، یہ اس کتاب کا مکمل نام ہے۔ اور یہ کتاب کتب حدیث میں سے اس جلیل القدر محدث کی ہے کہ جس کے بارے میں اساتذہ کے بھی بہت اچھے ریمارکس ہیں اور ان کے شاگردوں کے بھی، امام صاحب کے، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے 1080 اساتذہ اور 90,000 سے متجاوز ان کے شاگرد، انہوں نے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں بہت سارے تعریفی کلمات کہے ہیں، اور قابل قدر وہی شاگرد ہوتا ہے کہ جس کی تعریف استاد کرے۔ استاد کو اپنے شاگردوں پر اعتماد ہوتا ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے استاد قتیبہ بن سعید، یہ اکثر و بیشتر محدثین کے استاد ہیں۔ وہ فرماتے ہیں میں بڑے بڑے زہاد، زاہد لوگوں کے پاس، عباد، بڑے بڑے عبادت گزاروں کے پاس میں بیٹھا ہوں، جب سے میں نے ہوش سنبھالی ہے میں نے بخاری جیسا کسی کو نہیں دیکھا۔ امام بخاری رحمہ اللہ اپنے دور کے محدثین میں یوں تھے جیسا کہ صحابہ کرام میں حضرت عمر فاروق تھے۔ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ وہ فرماتے ہیں ارض خراسان نے بڑے بڑے محدثین پیدا کیے، لیکن امام بخاری جیسا کوئی ایسا محدث نہیں تھا جس کی کوئی مثال ہو۔ امام بخاری کے استاد بندار، شیخ بندار، جن کا نام محمد بن بشار، وہ فرماتے ہیں کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ ہمارے زمانے کے سب سے بڑے فقیہ تھے۔ امام بخاری رحمہ اللہ کے استاد محمد بن سلام بکندی رحمہ اللہ تعالی وقت کے بہت بڑے جلیل القدر محدث تھے۔ 40 سال تک انہوں نے درس حدیث دیا ہے، اور آپ ان کی حدیث کے ساتھ محبت کا انداز ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ 40 سال حدیث پڑھائی ہے، لیکن
بے قدر کا بازار نہیں دیکھا. اور اتنے بڑے یہ محدث تھے. حدیث ہے وہ محمد بن سلام پیکندی اتنے بڑے محدث تھے کہ وہ فرماتے ہیں ایک دن میں جو ہی درس حدیث سے فارغ ہوا میں گھر گیا. ابھی گھر میں جا کر بیٹھا ہی تھا کہ باہر سے دروازہ کھٹکا. میں باہر آیا تو کیا دیکھتا ہوں ایک خوب روح نوجوان کھڑا ہے. اس نے سلام کہا اور کہا کہ مجھے میں انسان نہیں ہوں، میں جن ہوں، اور مجھے میرے سردار نے بھیجا ہے کہ میں آپ کو بتاؤں کہ آپ کے سامنے جو ہزاروں کی تعداد میں مجمع آپ کے شاگرد انسانوں کا ہوتا ہے، اس سے کہیں زیادہ تعداد ہمارے جنوں کی ہوتی ہے. سبحان اللہ. یہ محمد بن سلام پیکندی رحمہ اللہ تعالی، انہوں نے ایک مرتبہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو کہا کہ میری کتاب پر نظر ثانی کر دو. کسی نے پوچھا آپ اس نوجوان کو کہہ رہے ہو؟ کسی تجربہ کار کو کہتے تو وہ فرمانے لگے یہ وہ نوجوان ہے کہ جس کی دنیا میں نظیر ہی نہیں ہے، مثال ہی نہیں. امام دارمی رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں حرمین، ارض حجاز، ارض شام اور عراق، ان ساری جگہوں میں ان جیسا جامع میں نے کسی کو نہیں پایا. امام بخاری رحمہ اللہ کے ایک استاد محمد بن عبد الرحمن وہ فرماتے ہیں کہ اہل بغداد کا خط پڑھا تو اس میں لکھا ہوا تھا کہ المسلمون بخیر ما بقیت لهم. امام بخاری کے بارے میں اہل بغداد کا خط تھا جس کے اندر یہ نوشتہ تھا شعر عربی کے اندر کہ مسلمان اتنی دیر تک خیر اور بھلائی کے ساتھ رہیں گے جب تک آپ ان میں موجود ہیں. وَلَيْسَ بَعْدَكَ خَيْرٌ حِينَ تُفْتَقَدُ. جب آپ دنیا سے چلے گئے تو آپ کے بعد خیر ان کے پاس نہیں رہے. اللہ اکبر. امام بخاری رحمت اللہ علیہ کے ایک شیخ ابن خزیمہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں ما تحت عدیم السماء عالم بالحدیث میں محمد ابن اسماعیل البخاری. وہ فرماتے ہیں آسمان کی میل اونچ چھت کے نیچے عالم بالحدیث، نبی پاک کی حدیث کو سب سے زیادہ جاننے والا محمد بن اسماعیل بخاری کے علاوہ کوئی نہیں ہے. اور اسی طرح یحییٰ بن جعفر پیکندی فرماتے ہیں اگر میرے اختیار میں ہوتا تو میں اپنی باقی عمر امام بخاری رحمت اللہ علیہ کو ہبہ کر دیتا. اپنی باقی عمر میں امام بخاری رحمہ اللہ کو دے دیتا. کیوں؟ اس لیے کہ میری موت تو ایک عام آدمی کی موت ہے، لیکن امام بخاری وہ شخصیت ہے، فرماتے ہیں کہ ان کی موت علم کی موت ہے. اسی طرح عبداللہ بن حماد عامری
انہوں نے تو بڑی عجیب بات کہی. انہوں نے کہا کہ کاش میں امام بخاری رحمت اللہ علیہ کے جسم کا ایک بال ہوتا. مجھے یہ بات پسند تھی کہ میں امام بخاری رحمت اللہ علیہ کے جسم کا ایک بال ہوتا. کیوں؟ امام بخاری رحمت اللہ علیہ جب جنت میں جاتے تو میں بھی جنت میں چلا جاتا. اللہ اکبر. امام بخاری رحمت اللہ علیہ کے شاگرد رجا بن رجا وہ فرماتے ہیں ہوا آیت من آیات اللہ. امام بخاری رحمہ اللہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی تھے. تمشی علی الارض، جو اللہ کی زمین کے اوپر چلتے تھے. تمشی علی ظہر الارض. امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ما رأیت نذیرہ قد جعلہ اللہ زینۃ لہذہ الامہ. ماشاءاللہ. وہ فرماتے ہیں کہ میں نے امام بخاری رحمہ اللہ جیسا نہیں دیکھا. قد جعلہ اللہ زینۃ لہذہ الامہ. اللہ پاک نے امام بخاری رحمت اللہ علیہ کو اس امت کے لیے زینت بنایا. امام مسلم رحمہ اللہ جنہوں نے امام بخاری کے ساتھ محبت کا اظہار کرتے ہوئے ان کی پیشانی کا بوسہ دیتے ہوئے کہا تھا کہ اے حدیث، علم حدیث کے بادشاہ، میرا دل کرتا ہے میں آپ کی قدم بوسی کروں. اور وہ فرمایا کرتے تھے امام مسلم رحمہ اللہ اشہد انہ لیس فی الدنیا مثلا. میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ امام بخاری رحمت اللہ علیہ کی مثل دنیا کے اندر کوئی نہیں ہے. اور وہ فرماتے ہیں لا یبغضک الا حاسد، لا یبغضک الا حاسد. آپ سے وہی بندہ بغض اور حسد بغض رکھے گا، ناراضگی رکھے گا جو حسد کرنے والا ہے. وراق بخاری کہتے ہیں رأیت محمد ابن اسماعیل البخاری فی المنام. میں نے خواب میں محمد بن اسماعیل بخاری رحمہ اللہ کو دیکھا. کس حالت میں؟ وہ فرماتے ہیں کہ یمشی خلف النبی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آگے آگے جا رہے ہیں اور امام بخاری پیچھے پیچھے جا رہے ہیں. کلما رفع النبی صلی اللہ علیہ وسلم قدمہ، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنا قدم مبارک اٹھاتے ہیں تو امام بخاری رحمت اللہ علیہ آپ کے قدم پہ قدم ٹکاتے ہیں. اللہ اکبر. امام بخاری رحمت اللہ علیہ کو یہ اعزاز کیسے ملا، یہ عظمت کیسے ملی؟ ماں نے ان کو اللہ کے لیے وقف کیا تھا، اور جو چیز اللہ کے لیے وقف کر دی جاتی ہے نا، اللہ اس میں خیر و برکت ہی بڑی ڈالتا ہے. مریم علیہ السلام کی والدہ نے نظر مانی تھی. اللہ پاک نے کتنی خیر و برکت ڈالی.
نظر تو مانی تھی کہ یا اللہ جو میرے پیٹ میں ہے تیرے گھر کے لیے میں وقف کرتی ہوں، لیکن اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ لڑکی پیدا ہو گئی اور وہ فرماتی تھی وَلَاتُهَا أُنْثَىٰ، اللہ میں مجھے مؤنث لڑکی ملی ہے۔ تو اللہ پاک نے پہلے اس میں برکت ڈالی، پھر انہی سے جناب حضرت عیسیٰ علیہ السلام، اللہ اکبر، جو چیز اللہ کے لیے وقف کر دی جاتی ہے اس میں اللہ بہت برکت ڈالتا ہے، جو جگہ وقف کر دی جائے اللہ اس میں برکت ڈال دیتا ہے، جو چیز بھی اللہ کے لیے آپ دے دیں اللہ اس میں خیر و برکت ڈالتا ہے۔ والدہ نے نظر مانی، والدہ نے اللہ کو کہا یا اللہ اس کو تو آنکھیں دے دے، میں اس کو تیرے دین کے لیے وقف کر دوں گی، تو اللہ پاک نے ان کو پھر خواب میں بشارت دی کہ تمہارے بیٹے کو آنکھیں مل چکی۔ امام بخاری رحمت اللہ علیہ سے اللہ پاک نے دین کا کام لیا، اتنا بڑا کام کہ اللہ کی کتاب کے بعد اگر کسی کتاب کا تذکرہ دنیا میں کیا جاتا ہے تو وہ امام بخاری کی الجامع الصحیح ہے، اور یہ اللہ کا قانون ہے۔ اللہ رب العزت اپنے دین کے لیے انتخاب فرماتے ہیں، انسانوں سے بھی فرشتوں سے بھی۔ اللہ یستفی من الملائکۃ رسلا ومن الناس، اللہ فرشتوں سے بھی انتخاب فرماتے ہیں، لوگوں سے بھی انتخاب فرماتے ہیں۔ فرشتے بھی سارے وحی لانے والے نہیں ہوتے، اور انسان بھی سارے ہی دین کا کام کرنے والے نہیں ہیں۔ انسانوں میں انبیاء، انبیاء کے بعد علماء، العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء انبیاء کے وارث ہیں۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، وہ فرماتے ہیں کہ اذا اراد اللہ بعبد خیرا یستعملہ، اللہ پاک جب کسی بندے سے کے ساتھ خیر اور بھلائی کا ارادہ کرتا ہے اللہ اس کو کام میں لگا دیتا ہے۔ پوچھا کیا کیف یستعملہ، کیسے کام میں لگا لیتا ہے؟ فرمایا یوفقہ لعمل صالح قبل الموت، اللہ پاک اس کو اس کی موت سے پہلے اللہ پاک اس کو نیک عمل کی توفیق دے دیتے ہیں، حتیٰ یرضى عنہ، وہ بندہ اس نیک کام میں لگ جاتا ہے یہاں تک کہ اللہ اس سے راضی ہو جاتا ہے۔ محدثین کی ساری جماعت یہ اللہ کے منتخب بندے ہیں۔ ویسے تو ساری امت کا ہی بڑا مقام ہے، کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ۔ امت کے وہ افراد جو نیکی کا حکم کرنے والے، برائی سے روکنے والے، ایک اللہ پہ یقین رکھنے والے، یہ بہت اونچے لوگ ہیں۔ وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ تم میں سے ایک ایسی جماعت ہونی چاہیے جو نیکی کا حکم کرے، برائی سے روکے، اور اللہ کے اوپر یقین رکھے، اور یہی لوگ جو ہیں یہ کامیاب ہونے والے ہیں۔ لا تزال طائفة من امتی ظاہرین علی الحق، فرمایا میری امت کا ایک گروہ، ایک جماعت ہمیشہ حق کے اوپر غالب رہے گی۔ یحمل ھذا العلم من کل خلف عدول،
اس علم کو وہ لوگ لیں گے ایک دوسرے سے، کون سے؟ جو عادل قسم کے لوگ ہیں، اور ينفون عنه تحریف الغالی، غلو کرنے والے لوگوں کی تحریف اور تبدیلیوں کو اور ان کی چال بازیوں کو روکیں گے، وَانْتِحَالَ الْمُبْتِلِينَ، اور جو باطل پرست لوگ ہیں ان کے سامنے سدے سکندری باندھیں گے، وَتَوِيلَ الْجَاهِلِينَ، جاہل لوگ جو مختلف قسم کی تعویلیں کر کے لوگوں کو اسلام سے برگشتہ کرنے والے ہیں، یہ ان کو بھی روکنے والے ہوں، اور یہ محدثین کی جماعت ہے میرے بھائیوں، یہ علماء کی جماعت ہے جن کو اللہ پاک نے اپنے اس دین کے لیے چنا ہوا ہے، منتخب کیا ہوا ہے۔ محدثین کی آپ طرز زندگی کو پڑھیں تو آپ کو یوں محسوس ہوگا کأنہ ہر ایک کے بارے میں کأنہ خلق للحدیث، گویا کہ یہ تو آئے ہی دنیا میں حدیث کی خدمت کے لیے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ جن کی یہ جامع جس کا آخری سبق آپ سن رہے، بڑا ہی خوبصورت نام دیا امام بخاری رحمہ اللہ نے اس کتاب کا۔ ویسے تو ہم مختصر کہتے ہیں صحیح بخاری، میں نے اس کا نام آپ کو پڑھ کر سنایا ہے، الجامع الصحیح المسند المختصر من امور رسول اللہ وسننہ وایامہ، یا الجامع المسند الصحیح المختصر من حدیث رسول اللہ وسننہ وایامہ، یہ نام ہے اس جامع صحیح بخاری۔ جامع اس کتاب کو کہا جاتا ہے کہ جس میں دین کا ہر مسئلہ ذکر ہو، اور یہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب الجامع کا یہ وصف ہے۔ اور المسند، اس میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے جو متن لکھا ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث پہ مشتمل ہے۔ الصحیح اس قدر صحیح ہے کہ امام الحرمین نے یہ بات لکھی ہے کہ ایک بندہ متن بخاری پہ قسم اٹھاتا ہے کہ اگر اس میں کوئی روایت بھی ضعیف ہو تو میری بیوی کو طلاق، وہ کہتے ہیں اس کی بیوی کو طلاق نہیں ہوگی کیونکہ اس میں کوئی روایت ضعیف ہے ہی نہیں۔ صحیح ہے ان کا مجموعہ، یا بخاری ہے یا مسلم ہے۔ اور پھر المختصر، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے 6 لاکھ صحیح حدیث سے یہ 7,272 روایتیں اس جامع کے اندر انہوں نے ذکر کی ہیں۔ من امور رسول اللہ و سننہ و ایامہ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے امور، آپ کی احادیث، آپ کے زندگی کے حالات اور واقعات، گویا کہ ایک کامل انسان کے لیے زندگی گزارنے کے لیے اگر کوئی صحیح ترین مجموعہ دنیا میں موجود ہے تو وہ جامع صحیح بخاری ہے۔ اور یہ قرآن پاک میں اللہ نے فرمایا نا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی تمہارے لیے اسوہ حسنہ ہے، خوبصورت آئیڈیل، خوبصورت رول ماڈل، خوبصورت اسوہ حسنہ، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہے۔ اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے جو ایک انسان کو زندگی میں پیش آنے والے واقعات بچپن سے لے کر تا دم زیست کو اس صحیح بخاری کے اندر ان کو جمع کر دیا ہے۔ اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے اپنی کتاب
کا آغاز کیا ہے توحید سے، اور اختتام بھی کتاب التوحید پر بتایا کہ توحید ایک ایسا مسئلہ ہے کہ جس سے ہر نبی نے آ کر اپنی دعوت کا آغاز کیا ہے۔ جتنے بھی نبی دنیا میں آئے ہیں سب نے آ کر یہی کہا کہ اے میری قوم، ایک اللہ کی عبادت کرو، ما لکم من الہ غیرہ، تمہارے لیے اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے۔ اور یہی وہ مسئلہ ہے جس کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 40 سال گزارنے کے بعد جبل ابی قبیس پہ چڑھ کر آپ نے پہلے اپنی ذات کو منوایا ہے، پھر اپنی بات ان کے سامنے رکھی۔ پہلے اپنی ذات کو منوایا، کیف وجدتمونی، مجھے تم نے کیسے پایا ہے؟ 40 سال میں تمہارے اندر گزار چکا ہوں۔ لقد لبثت فیکم عمرا من قبل، اس سے پہلے زندگی کا ایک حصہ میں تمہارے اندر گزار چکا ہوں۔ میرا لڑکپن، میرا بچپن، میری جوانی تمہارے اندر بیتی ہے، تم نے مجھے کیسے پایا؟ تو سب نے ایک ہی زبان سے کہا ما جربناک الا صدقا، ہم نے آپ کو سچا ہی پایا ہے۔ آپ نے پھر جناب کہا اگر میں کہوں اس پہاڑ کے پیچھے لشکر جلال تم پہ حملہ آور ہونے والا ہے، میری بات مانتے ہو؟ تو وہ کہتے ہیں کہ آپ نے تو کبھی جھوٹ بولا ہی نہیں، کیسے نہیں آپ مانیں گے؟ اللہ اکبر، جب آپ نے ان کو اعتماد میں لے لیا تو پھر وہی بات کہی جو ہر پیغمبر نے کہی، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا تملک العرب والعجم، تم لا الہ الا اللہ کہو تو کامیاب ہو جاؤ گے، یہی نہیں کہ کامیاب ہو جاؤ گے، عرب و عجم کے مالک بن جاؤ گے۔ اللہ اکبر۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ بن جبل کو یمن بھیجا اور فرمایا کہ اے معاذ انک تأتی قوما اہل الکتاب، آپ ایسی قوم کے پاس جا رہے ہو جو پڑھے لکھے ہیں، اہل کتاب ہیں، تو سب سے پہلے جا کر جس بات کی طرف آپ نے ان کو دعوت دینی ہے وہ شہادتین کا اقرار ہے، شہادت اللہ الہ الا اللہ وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، اس بات کی طرف ان کو بلانا ہے، تدریج کے ساتھ دعوت دینی ہے، پہلے عقیدے کی اصلاح کرنی ہے، کیونکہ عقیدہ بنیاد ہے عمل کی، اور اگر عقیدہ ہی ٹھیک نہیں ہے تو عمل بھلے فلک پوش پہاڑوں کی طرح کیوں نہیں ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں۔ عقیدہ مضبوط ہونا چاہیے۔ توحید سے اپنی کتاب کا آغاز کیا اور پھر وحی سے اپنی کتاب کا آغاز کیا۔ اِنَّا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ كَمَا أَوْحَيْنَا إِلَىٰ نُوحٍ وَالنَّبِيِّينَ مِن بَعْدِهِ، ہم نے آپ کی طرف وحی کی ہے جیسے ہم نے پہلے انبیاء کی طرف وحی کی، اور سارے نبیوں کی طرف وحی ایک ہی ہے۔ اور مَا أَرْسَلْنَا من رسول الا نوحی الیہ انہ لا الہ الا اللہ، اللہ نے سب کی طرف وحی سب سے پہلے توحید کی، اور پھر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے سب سے پہلے نیت کی حدیث پیش کی ہے، انما الاعمال بالنیات، نیت اگر خالص ہو تو پھر عمل اس کے مطابق بنتا ہے، تولا جاتا ہے، معتبر ہوتا ہے، وزنی ہوتا ہے۔ نیت کے اوپر عمل کی بنیاد ہے۔ انما الاعمال بالنیات، بالنیات کا مطلب یہ ہے کہ تعتبر بالنیات، اور انما الاعمال تکمل بالنیات، نیت کے بغیر کوئی عمل نہیں ہے۔ تو نیت یہ دل کا فعل ہے، نیت دل کا فعل ہے۔ یہ کہاں لکھا ہوا ہے نیت دل کا فعل ہے؟ فرمایا وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَّا نَوَىٰ مَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ فَهِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ،
ومن كانت هجرته لدنيا أو امرأة ينكحها فهجرته إلى من هاجر إليه. فرمایا کہ جس بندے کی نیت، دل کا ارادہ، دل کا قصد اللہ اور رسول کی طرف ہجرت ہے، اس کو تو ہجرت کا ثواب ملے گا. اور جس کی نیت یہ ہے کہ میں دنیا حاصل کر لوں، دنیا کما لوں، یا میں کسی عورت کے ساتھ شادی کر لوں، فَهِجْرَتُهُ إِلَىٰ مَا هَاجَرَ إِلَيْهِ، تو اس کی ہجرت وہی سمجھی جائے گی جس ارادے سے اس نے وطن چھوڑا. ایک آدمی تھا، اس نے مدینہ اپنا مکہ چھوڑا اس غرض سے کہ قیس نامی ایک عورت اس نے کہا تھا کہ تیرے ساتھ نکاح چالوں گی اگر تو مکہ چھوڑ کر مدینے آ جائے. تو جب اس کے اس عمل کا لوگوں کو پتا چلا تو وہ مشہور ہو گیا تھا مہاجر قیس، کہ یہ مکے کو چھوڑ کر اللہ رسول کے لیے نہیں آیا، یہ قیس عورت کے لیے آیا. اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر. اب دیکھو ہجرت ایک اتنا بڑا عمل ہے. ان الہجرت تہدم ما کان قبلھا، ہجرت پہلی زندگی کے سارے گناہوں کا کفارہ بن جاتی ہے. یہ اتنا بڑا عمل ہے. لیکن ایک بندے کی نیت ہی وطن چھوڑنے سے عورت کے ساتھ شادی کرنا ہے یا مال کمانا ہے، کمائی کرنا ہے، تو پھر اس کو تو وہی کچھ ہی ثواب ملے گا. اس لیے میرے بھائیوں، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں علماء نیت کو خالص کرو، نیت میں اخلاص پیدا کرو. نیت خالص ہو جائے گی، بظاہر عمل معمولی بھی ہوا تو اللہ رب العزت اس معمولی عمل کو قبول کر کے جنت عطا کرے. ایک بندہ ایک راستے سے گزرتا تھا، ایک کانٹے دار شاخ لوگوں کو پریشان کرتی تھی. اس نے ایک دن سوچا کہ کیوں نہ ہو میں یہ شاخ ویسے ہی کاٹ دوں. اس نے شاخ کاٹ دی. اللہ پاک نے اس کا یہی عمل جو قبول کر کے اس کو اللہ نے جنت عطا فرمائی. حدیث پاک میں آتا ہے ایک بندہ کھجور کی ایک کاش، کھجور کا ایک ٹکڑا یا ایک کھجور اللہ کے راستے میں اخلاص سے دیتا ہے، نیت خالص ہے، اجر و ثواب کی وجہ سے اللہ کی رضا کے لیے وہ دیتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو دائیں ہاتھ میں رکھ لیتے. پھر اللہ تعالیٰ اس کو ایسے پڑھاتے ہیں، فرمایا کما یربی احدکم فلوبا، جس طرح تم میں سے کوئی ایک بندہ اپنے گائے یا بھینس کے بچڑے کی پرورش کرتا ہے اور وہ اخلاص کے ساتھ ایک کھجور دی ہوئی اللہ کو اتنی پسند آتی ہے، اتنی وہ وزنی بن جاتی ہے، اخلاص کی وجہ سے اس کے اندر اتنا وزن آ جاتا ہے، ورنہ قیامت والے دن جب ترازو لگے گا تو یہ بہت پہاڑ سے وزنی ہوگا. سبحان اللہ. اس لیے میرے بھائیوں نیت جو ہے یہ خالص کرنی چاہیے. تو توحید سے اپنی کتاب کا آغاز کیا، کتاب التوحید پر اختتام کیا، اور پھر یہ بتایا کہ آخری باب باندھ کر کتاب التوحید کا آخری باب جس کو وزن اعمال کے نام سے تعبیر کیا جاتا ہے کہ اعمال کا وزن ہوگا. اس وقت جب امام بخاری رحمت اللہ علیہ کتاب ترتیب دے رہے تھے اور ریاض الجنت میں بیٹھے عناوین قائم کر رہے تھے تو بڑے فتنے تھے اس وقت کے. ان میں سے ایک ایک فتنے کا امام بخاری نے عنوان قائم کر کے اس کا تدارک کیا ہے، اس کو ختم کیا. بڑے فتنے تھے. اس وقت ایک فتنہ تھا، فتنہ خلق قرآن، بہت بڑا فتنہ تھا. اور امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ جو امام بخاری کے استاد تھے، ان کے دور کا یہ فتنہ اتنے عروج پر تھا. سارے لوگ، ساری عوام، ساری رعایا ایک طرف، اکیلے استقامت کے پہاڑ امام احمد بن حنبل ایک طرف. اور وہ پتہ کیا کہہ رہے تھے
امام احمد بن حنبل وہ کہہ رہے تھے قرآن اللہ کی صفت ہے، اللہ کی کلام ہے، مخلوق نہیں ہے، جبکہ سارے فرما روا، ساری رعایا، ساری عوام، سارے درباری سرکاری ملا وہ کہہ رہے تھے کہ قرآن اللہ کی مخلوق ہے۔ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ وہ فرماتے تھے آتونی من کتاب اللہ و سنت نبی حتی اقول بہی، اللہ کی کتاب سے کوئی دلیل لے آؤ یا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے کوئی دلیل پیش کر دو، پھر تو میں قائل ہو جاؤں گا، ادروائز یہ جان آفرین کے سپرد ہو سکتی ہے، میں اپنے موقف سے جو قرآن و سنت کے مطابق ہے میں اس سے دستبردار نہیں ہو سکتا۔ اللہ اکبر۔ اس فتنے کی وجہ سے امام بخاری رحمہ اللہ پر جو امام احمد بن حنبل پر جو سختی آئی وہ علماء جانتے ہیں۔ مختصر یہ 32 کوڑے امام احمد بن حنبل نے اپنی ننگی پشت پہ کھائے، اور وہ کوڑے اتنے سخت تھے، جلاد کہتا ہے کہ میں کوڑا امام احمد بن حنبل کی کمر پر اتنی جرت کے ساتھ، اتنی جناب دلیری کے ساتھ مار رہا تھا کہ اگر وہ کوڑا کسی طاقتور ہاتھی کی پشت پہ لگ جاتا وہ بھی تلملا کے زمین پہ گرتا۔ اللہ اکبر۔ یہ استقامت کا پہاڑ کھڑا ہے، اور یہ امام بخاری رحمت اللہ علیہ کے استادوں کا رنگ جو ہے وہ شاگردوں پہ چڑھتا ہے۔ امام بخاری رحمت اللہ علیہ کا استاد امام احمد بن حنبل کوڑے کھائے لیکن اپنے موقف نہیں بدلا، جیلوں میں چلے گئے، سلاخوں کے پیچھے، حوالانچوں میں۔ اللہ اکبر۔ جیل میں گئے تو ایک چور کہتا ہے امام صاحب ہم جیسے لوگ تو جیلوں میں آئے کیونکہ ہم چور ہیں، ڈاکو ہیں، رہزن ہیں، ہمارا کام ہی لوگوں کو لوٹنا ہے، ہم مارے کھا لیتے ہیں مگر اپنا موقف کبھی نہیں بدلتے اگرچہ ہم جھوٹ پہ ہی ہوتے ہیں۔ لیکن دیکھنا امام صاحب اگر آپ سچ پہ ہیں تو آپ کے پائے ثبوت میں تزلزل نہ آئے۔ اللہ اکبر۔ یہ ابو الحسن امام احمد بن حنبل کو نصیحت کرتا ہے، اور پھر اللہ رب العزت نے امام احمد بن حنبل کو رہائی دی، مسرد حدیث سجی۔ پھر امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ رات کی تنہائیوں میں رحم اللہ رجلا اس طرح کے کلمات کہہ کر اس چور اور ڈاکو کے لیے دعائیں کرتے تھے۔ اللہ اکبر۔ ایک دن بیٹا عبداللہ پوچھتا ہے ابا جان وہ کون خوش نصیب انسان ہے، کون سعادت مند انسان ہے جو رات کی تنہائیوں میں آپ کی دعائیں لیتا ہے، وہ کون خوش نصیب ہے؟ وہ فرماتے ہیں ابو الحسن چور ہے۔ اللہ اکبر۔ امام صاحب کی اس کے لیے دعائیں کرنی تھی تو لکھا ہے ان کے حالات میں کہ اللہ پاک نے ان کی زندگی کی کایا پلٹی، اور پھر وہی ابو الحسن جو ہے وہ دنیا سے جب گیا تو ایک بہت بڑا ولی اللہ انسان بن کے دنیا۔ اللہ اکبر۔ میرے بھائیوں یہ فتنے تھے اس وقت۔ محدثین کی آپ زندگی پڑھیں نا تو آپ کو پتا چلے گا کہ وہ حدیث جو ہے کہ اشد الناس بلاء الانبیاء، سب سے سخت مصیبتیں جو ہیں وہ انبیاء کی، ثم الامثل فالامثل، پھر انبیاء کے ساتھ جو عمل میں ملنے والے ہیں ان کی مصیبتیں، اور وہ علماء وہ محدثین۔ اللہ اکبر۔ امام مالک رحمت اللہ علیہ کا کو جو سزا ملی اور جو ان کے اوپر سختی آئی وہ ایک ہی مسئلہ تھا۔ وہ کہتے تھے گن پوائنٹ پر جو سے طلاق لی جاتی ہے وہ طلاق ہوتی نہیں، طلاق المکرہ ہے، ایسا بجایا۔ بس یہی ایک مسئلہ تھا۔ لوگوں نے سمجھایا کہ امام صاحب اپنا موقف بدل لو۔ کئی آفریں آئیں، کئی دھمکیاں ملی، حتیٰ کہ امام صاحب کو گدھے پہ بٹھا کے ان کو مدینے کے اندر ان کا چہرہ سیاہ کر کے مدینے کے اندر ان کو گھمایا گیا۔
سب کچھ برداشت کر لیا لیکن اپنا موقف نہیں بدلا. من عرفنی فقد عرفنی، جو مجھے جانتا ہے وہ تو جانتا ہی ہے، جس کو نہیں پتا وہ سن لے میں انس کا بیٹا مالک ہوں. اللہ اکبر. میرے بھائیو کس کس محدث کی آپ کو بات سنو، یہی امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ. ان کو جو آخر میں پریشانی آئی ہے، جب بادشاہ نے کہا میرے گھر میں آ کر میرے بچوں کو درس دو، وہ کہتے ہیں 16 سال میں نے اللہ کے دین کے حصول کے لیے لگائے، یہ مجموعہ میں نے جمع کیا، تو اب میں جس نے پڑھنا ہے یہاں آ کر وہ اس سے پڑھے. یہ علم جو ہے یہ کسی کے در پہ چل کے نہیں جایا کرتا. پیاسا جو ہے وہ کنویں کے پاس آتا ہے، کنواں کبھی پیاسے کے پاس نہیں جاتا. اللہ اکبر. بس اسی بات پہ وہ بخارا کا جو حاکم تھا وہ بگڑ گیا، پھر سختیاں شروع ہو گئی. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو جلا وطن کر دیا گیا. اللہ اکبر. میرے بھائیو یہ ان لوگوں کی محنتیں ہیں. اس وقت کے فتنوں کا ڈٹ کر مقابلہ کیا انہوں نے. یہ کتاب بخاری شریف صرف حدیثیں ہی جمع نہیں کی، بلکہ ایک ایک حدیث کے اوپر عنوان قائم کر کے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس وقت کے جنم دینے والے جتنے فتنے تھے ان کو ختم کیا. اس وقت ایک فتنہ یہ تھا معتزلیوں کی طرف سے، لو جی یہ ایسی بات ہے کہ اعمال کا وزن ہوگا. بھلا یہ کیسے ہوتا ہے؟ اعمال ایک عرض ہے، اعمال ایک عرض ہے، عرض کا کیا وزن ہوتا ہے؟ بات ہے زبان سے نکل گئی بس، نماز ہے پڑھ لی بس، قرآن کی تلاوت کر لی بس، اس کا وجود ہی کوئی نہیں. عمل تو وزن تو ہوتا ہے کسی وجودی چیز کا، کسی جوہر کا وزن ہوتا ہے. آپ دیکھتے ہو کہ وزن تولے جاتے ہیں اور جن چیزوں کے وزن ہوتے ہیں تو وہ سامنے نظر آ رہی ہوتی ہے، لیکن آج کی سائنس نے یہ بات ثابت کر دی ہے کہ جن چیزوں کا ہمیں وجود نظر نہیں آتا ان کا بھی وزن ہوتا ہے. یہ آپ کو پنکھے چلتے نظر آ رہے ہیں، لائٹیں چلتی نظر آ رہی ہیں، روشنی نظر آ رہی ہے، تاریں نظر آ رہی ہیں، لیکن تاروں میں گزرتا ہوا کرنٹ تو نہیں نظر آتا. یہ نہیں نظر آتا. یہ اسی وقت پتہ لگتا ہے جب ننگی تار کو ہاتھ لگایا جاتا ہے، پھر پتہ چلتا ہے کہ کرنٹ ہے اس میں. ہوا نہیں نظر آتی، سردی گرمی نہیں نظر آتی، لیکن سائنس نے بتا دیا ہے. ایک بندہ بیمار ہوتا ہے، اس کو ٹمپریچر ہو جاتا ہے، ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے، وہ ایک تھرمامیٹر جو ہے نا ایک آلہ سا وہ بغل میں یہ زبان کے نیچے رکھ کر کہتا ہے 102. جی وزن ہو گیا کہ نہیں؟ ٹمپریچر ہو گیا. محکمہ موسمیات والے صبح و شام آپ کو بتا رہے ہیں کہ اس وقت یہ اتنے سینٹی گریڈ حرارت اتنے سینٹی گریڈ ہے، بتا رہے ہیں صبح و شام بتا رہے ہیں. سردی گرمی بھی ماپی جا رہی. اللہ اکبر. ہر چیز جو ہے وہ جو نظر نہیں آتی وہ بھی ماپی جا رہی. یہ بجلی کا جب بل آتا ہے تو اس وقت پتہ چلتا ہے کہ اتنے یونٹ ہم نے استعمال کر لیے. تو باہر صورت یہ ہے کہ اس وقت یہ کہتے تھے عرض کا وزن نہیں ہوتا. نماز پڑھ لی اس کا بھلا کیا وزن ہے؟ قرآن کی تلاوت 112 پڑھ لی، ایک سورت پڑھ لی، اس کا کیا وزن ہے؟ جو وجود ہی نہیں تو وزن کیا ہے؟ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے آخری باب قائم کر کے بتایا کہ باب قول اللہ ونضع الموازین القسط لیوم القیامہ، کہ قیامت والے دن ہم انصاف کے لیے ترازو لگائیں گے. موازین القسط لیوم القیامہ، موازین لگائیں گے، ترازو لگائیں گے. ترازو یہ یا تو اس جو تولنے والا ترازو ہے اس بڑے ترازو کی وجہ سے اس کی تفخیم شان کے لیے ترازو اتنا بڑا ہے، 7 زمینیں 7 آسمان ایک پلڑے میں آ جائے اتنا بڑا ہے. تو اس کے لیے جمع کا لفظ بولا ہے موازین. یا پھر میزان کی یہ جمع میزان ترازو کو کہتے ہیں. موزون چیزیں جو ہیں وہ کئی طرح کی ہیں، جیسے ہمارے یہاں بھی
موزون کئی طرح کی چیزیں ہیں، ان کے لیے ترازو علیحدہ رہتا ہے۔ ایک سنیاروں کے پاس ہوتا ہے چھوٹا سا ترازو، جیسے بچوں کی کھیل ہوتی ہے، چھوٹا سا ترازو ہوتا ہے، اور ایک کریانہ مرچنٹ والوں کے پاس ہوتا ہے، ایک آڑھتیوں کے پاس ہوتا ہے، اور ایک ترازو آپ دیکھتے ہیں کہ یہ روڈ کے اوپر دائیں بائیں یہ لکھا ہوتا ہے، انصاف کانٹا، عدل کانٹا، رحمت کانٹا، یہ لکھا ہوتا ہے۔ تو وہ بڑے بڑے ٹرک اور ٹریلر وہاں کھولے جاتے ہیں، تو جیسی موزون ہوگی ویسا ہی ترازو ہوگا۔ تو قیامت والے دن بھی کئی چیزوں کا وزن ہوگا، انسانوں کا وزن ہوگا، ان کے نامہ اعمال کا وزن ہوگا، ان کے اعمال کا وزن ہوگا، عملوں کا وزن ہوگا۔ اور یہ ہے کہ اس دن یہ ترازو رکھے جائیں گے اور اس میں چیزوں کو تولا جائے گا۔ اللہ اکبر، ہر ایک کے اوپر دلیل ہے کہ وزن تولے جائیں گے، انسانوں کا وزن ہوگا۔ ایک حدیث اس کے بارے میں آپ کو سناتا ہوں۔ فرمایا قیامت والے دن یوکا رجل سمین، ایک موٹا تازہ بھاری بھرکم بندہ لایا جائے گا کہ لا یزن عند اللہ جناح بعوضۃ، جس کا وزن ایک مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہوگا۔ اور دوسری طرف حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے لیے آپ نے فرمایا اس کی چھوٹی چھوٹی پنڈلیوں سے تم تعجب نہ کرو۔ فرمایا قیامت والے دن جب ان کو ترازو میں رکھا جائے گا تو ان کی ایک ایک پنڈلی جو ہے یہ اور پہاڑ سے وزنی ہوگی۔ اللہ اکبر۔ اسی طرح اعمال نامے تولے جائیں گے، وہ جس کے بارے میں آتا ہے کہ 99 صحیفے ایک طرف اور ایک کاغذ کا بطاقہ پرزہ دوسری طرف، اور جب وہ پڑے گا نیکیوں والے پلڑے میں تو وہ نیکیوں والا پلڑا جھک جائے گا اور وہ 99 رجسٹر جو ہے وہ ہلکے ہو جائے گا۔ اللہ اکبر۔ وہ بندہ پوچھے گا یا اللہ یہ کس چیز کا وزن ہے، اس بطاقے کی کیا حیثیت ہے؟ میں نے پہلے بتایا نا کہ توحید اخلاص اس کا بڑا وزن ہے۔ اس بطاقے کے اوپر لکھا ہوا تھا اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ اللہ فرماتے ہیں اس بطاقے میں میرا نام لکھا ہوا ہے اور میرے نام کے مقابلے میں کوئی چیز وزنی ہو ہی نہیں۔ اللہ تو میرے بھائیوں یہ ترازو لگیں گے، وزن ہوگا۔ یہ جو اعمال ہے نا، اعمال ہم کرتے ہیں آج نہیں نظر آ رہے، قیامت والے دن من یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرا، کہ جو بندہ ایک ذرہ برابر بھی عمل کرے گا وہ دیکھ لے گا، اور نیکی کرے گا دیکھ لے گا، اور جو ذرہ برابر برائی کرے گا وہ بھی دیکھ لے گا۔ وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا۔ قیامت والے دن اللہ فرماتے ہیں اپنے اعمال کو سامنے دیکھیں گے۔ ایک بندہ آئے گا، وہ بندہ ساری زندگی دعائیں کرتا رہا، اس کی دعا کا نتیجہ اس کو دنیا میں نہ ملا، اللہ ذخیرہ کرتا رہا۔ کئی لوگ کہتے ہیں ہماری دعا تو اللہ سنتا ہی، ہو بھائی سنتا سب کی ہے، لیکن قبولیت کے مدارج میں یا تو وہی چیز مل جاتی ہے، اس کا بدل مل جاتا ہے، یا پھر یہ ہے کہ اس کی دعا کو اللہ جمع کر لیتا ہے، قیامت والے دن اس کو ثواب دے گا۔ اور وہ جو اس کے ذخیرہ تھا، دعاؤں کا ذخیرہ، دعا ایک عمل ہے، عبادت ہے، الدعا هو العبادت، دعا عبادت ہے۔ اب یہ کرتا رہا، دعا کرتا رہا، قیامت والے دن یہ آئے گا تو نیکیوں کا انبار لگا ہوا ہوگا، کہ پوچھے گا اللہ یہ میری کون سی نیکیاں ہیں؟ فرمایا یہ تیری وہ دعائیں ہیں جو دنیا میں کرتا رہا لیکن دنیا میں قبول نہیں ہوتی۔ اللہ تو میرے بھائیوں یہ اعمال نظر آئیں گے، بلکہ قبر میں جب بندہ جاتا ہے وہی نظر آ جاتا ہے۔ نیکی بول کر کہتی ہے انا عملوں کا صالح، میں تیرا نیک عمل ہوں، اور برائی بول کر کہتی ہے وہ شکل بن کے کیا انا عملوں کا سوء، میں تیرا برا عمل ہوں۔ اس لحاظ سے یہ اعمال یہ قیامت والے دن کو وجود مل جائے گا۔ یہی سورت بقرہ، یہی سورت آل عمران اپنے پڑھنے والے قاری پر قیامت والے دن میدان میں سائبان کی شکل میں آ کر سایہ کرے گا۔ اللہ اور اس طرح اعمال تولے جائیں گے۔ وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ، انصاف کے ترازو لگیں گے
جس میں کسی پر ذرہ بھی برابر بھی ظلم نہیں ہوگا. اور پھر فرمایا وَنَذَرُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ. کچھ لغوی باتیں بھی ہیں تو وہ اس وقت شاید آپ کو فائدہ نہ دیں. فرمایا قیامت والے دن اعمال کے ترازو لگیں گے اور ان اعمال بنی آدم وقولهم یوزن. بنو آدم کے اعمال بھی تولے جائیں گے اور قول بھی تولے جائیں گے. یہ کیا ہوا؟ قول بھی تو عمل ہی ہے، زبان کا عمل ہے. اعمال بھی تولے جائیں گے، قول بھی تولے جائیں گے. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو زبان ہے نا، زبان اس کا الگ سے جو عمل اس کو ذکر کیا اس کی خصوصیت کی بنا پر. ایک صحابی نے کہا تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اسلام کے فرائض اتنے زیادہ ہو گئے کہ میرے جیسا آدمی کمزور سب پہ عمل نہیں کر سکتا. کوئی ایسی بات بتاؤ کہ میں وہ اس پہ عمل کر لوں اور میری نجات کا سبب بن جائے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زبان کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا کہ املک علیک لسان، اپنی زبان کو لگام دے لو تو تم نجات پا جاؤ گے. من صمت نجا، جو خاموشی اختیار کی جس نے وہ نجات پا گیا. جامع ترمذی کی حدیث ہے. اور بہت سارے لوگ جو قیامت والے دن اپنی زبان کی کٹی ہوئی کھیتیوں کی وجہ سے جہنم میں الٹے ڈالے جائیں گے. تو میرے بھائیو، زبان یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے. اس پر کنٹرول کرنا چاہیے، اس کو لگام دینی چاہیے. بات کو تول کر پھر زبان سے جو ہے اس کو نکالو، بولو. اور اس لیے علیحدہ سے اس کا تذکرہ کر دیا. ویسے بھی آپ نے فرمایا المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. وہاں آپ نے ہاتھ اور زبان کا تذکرہ کیا اور ان میں بھی سب سے پہلے زبان کا تذکرہ کیا، کیونکہ ہاتھ سے تو آپ جو نا جو موجود بندہ ہے اسی کو تکلیف پہنچا سکتے ہو، لیکن زبان سے ان کو بھی پہنچاتے ہو جو موجود ہیں اور ان کی بھی آپ حوصلہ شکنی کرتے ہو، دل آزاری کرتے ہو. جو آپ کے یہاں موجود نہیں کہیں اور ہیں ان کے بارے میں بھی آپ پتہ نہیں زبان سے کیا کچھ کہتے ہیں. اس لیے میرے بھائیوں اس پر کنٹرول کرنا چاہیے. یہ تولے جائیں گے. جب یہ بندہ عقیدہ بنا لے نا میرے اعمال تولے جائیں گے، پھر بڑا محتاط ہو کر زندگی بسر کرتا ہے. فرمایا کہ بنو آدم کے عمل بھی تولے جائیں گے اور ان کے قول بھی تولے جائیں گے، ان کا وزن ہوگا. مجاہد یہ حضرت عبداللہ ابن عباس مفسر قرآن کے شاگرد ہیں، بہت بڑے شاگرد. بلکہ ابن قیم رحمہ اللہ نے تو لکھا کہ جب تیرے پاس مجاہد اور ابن عباس تفسیر آئے تو کسی اور تفسیر تلاش کرنے کی ضرورت نہیں ہوئی. مجاہد بہت بڑے شاگرد تھے عبداللہ بن عباس کے. وہ فرماتے ہیں القسطاس والعدل بالرومیہ کہ قرآن مجید میں جو لفظ آتا ہے نا وزن بالقسطاس المستقیم، کہ تم وزن کرو سیدھے ترازو کے ساتھ، ڈنڈی نہ مارا کرو، سیدھے ترازو کے ساتھ وزن کرو. تو اس میں خیر و برکت بھی ہوتی ہے. سیدھے ترازو کے ساتھ وزن کرنے کے کئی مفہوم ہیں. ایک مفہوم یہ ہے جو چیز آپ نے کسی کو کہی ہے نا وہی اس کو دو، جس کا ریٹ طے ہوا وہی دو، کچھ بھی نہ دو، ملاوٹ نہ کرو، ڈنڈی نہ مارو، تولتے وقت ڈنڈی نہ مارو. اور اس کا یہ معنی بھی ہے کہ تم دو پورا پورا بلکہ جھکتا ہوا دو. ہم تو کہتے ہیں ہر دارن میں جھکتا ہوا دیں گے تو مال کم ہو جائے گا. میرے بھائی کم نہیں ہوتا. حدیث صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ مدینے کی منڈی سے گزرے، ایک تولا تول رہا تھا. آپ نے فرمایا ذہن ورجا، نہیں تول کر دو اور جھکتا دو. اللہ اکبر، اس میں خیر و برکت. نہیں تو کم سے کم پورا پورا تو دو. ہمارے ہاں تو صورتحال یہ ہوتی ہے کہ 1 کلو چیز لے کر گھر جاتے ہیں وہاں جا کر 3 پاؤں نکلتی. ایسے ہوتا ہے کہ نہیں عام طور پر؟ تو یہ جو ہے یہ بالکل بے انصافی ہے. وزن مستقیم سیدھے ترازو کے ساتھ وزن کرو. وہ جو قسطاس کا لفظ ہے نا مجاہد کہتے ہیں یہ رومی لفظ ہے اور اس کا معنی ہے عدل. القسطاس العدل بالرومیہ. تو پھر رومی زبان کا لفظ عربی میں کیسے آتا ہے؟ عربی جو ہے وہ ام اللغات ہے اور یہ اس میں بہت سارے ایسے لفظ ہیں جو ہم اپنی پنجابی میں بھی بولتے ہیں. مثلا یہ جس پہ روٹیاں لگاتے ہیں اس کو کیا کہتے ہو؟ تنور. پنجابی میں تنور کہتے ہو، اگرچہ اردو میں تندور ہے تو تندور ہم کہتے ہیں اس کو پنجابی میں. بہت سارے ایسے لفظ ہیں جو بولے جاتے ہیں. تو اب یہ نہیں ہے کہ ہم پنجابی میں تندور کہتے ہیں تو
عربی میں کیسے آ گیا؟ صحابیہ کہتی ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو گھر تھا وہ ہمارے گھر کے پاس تھا، آپ خطبہ جمعہ میں سورۃ قاف اور قرآن مجید پڑھتے اور میں نے سن کر اس کو یاد کیا۔ اس کی وجہ یہ تھی کانا تنورنا و تنورہ واحد، کہ جس پر روٹیاں لگاتی تھی وہ تنور ایک ہی تھا۔ عام طور پر ہوتا ہے نا دیہاتوں میں کہ ایک مائی تندور جو ہے نا وہ تپا لیتی ہے اور 2-4 روٹیاں لگا لیتی ہے، تو اس طرح ہمارا اور آپ کا تندور اکٹھا ہی تھا۔ تو اس لحاظ سے بہرحال یہ ہے کہ یہ لفظ عربی زبان میں دیگر زبانوں کے الفاظ آئے ہیں۔ مشکات ایک لفظ ہے تو وہ بھی عربی نہیں ہے، تو وہ آیا ہے اس کے اندر، قرآن کے اندر بھی آیا ہے۔ مثل نورہ کا مشکات، مشکات کا لفظ جو ہے یہ آیا ہے عربی زبان میں، تو یہ معرب ہے۔ اور ام اللغات، یہ ام الالسنہ، یہ عربی زبان ہے۔ پھر فرمایا کہ یقال القسط مصدر المقسط، یہ جو قسط لفظ بولا جاتا ہے یہ مقسط سے لیا گیا ہے، اصل مصدر ہے یہ، زوائد کو دور کر کے یہ مصدر بنایا گیا طالب علموں کے لیے۔ یہ جو ہے نا جس طرح آتا یوتی ایتا باب فعال سے عطا مصدر ہوتا ہے، اصل مصدر اس کو کہتے ہیں۔ بہرحال یہ اسی طرح ہی مقسط انصاف کے معنی میں آتا ہے۔ کیسے قرآن مجید میں آتا ہے نا کہ ان اللہ یحب المقسطین، جو عدل و انصاف کرنے والے نا اللہ ان کو پسند کرتا ہے۔ مقسطین، اور اس کا واحد مقسط ہے، اور مقسط سے قسط بنایا گیا ہے انصاف کے معنی میں۔ ویسے جو لفظ قاسط ہے نا، قاسط کا مجرد، تو وہ آتا ہے ظلم کے معنی میں۔ اما القاسطون وکانوا لجہنم حطبا، یہ حجاج بن یوسف جو ہے نا، حجاج بن یوسف، یہ بڑا عربی نام تھا، بلکہ یہ قرآن کے نقطے وغیرہ جو ہے اسی میں لگائے ہیں، عرب نقطے حجاج نے۔ تو اس وقت کے جو حکمران ہوتے تھے ان کو عربی میں بڑا عبور ہوتا تھا، آج کل کے کلمہ بھی صحیح نہیں آتا۔ بہرحال یہ ہے کہ اس نے اس کے پاس لایا تھا سعید بن جبیر کو، جو بہت بڑے دلیر و قدر تابعی، اور وہ حجاج کی بڑی برملا مخالفت کرتے تھے۔ یہ شروع سے ایسے ہم کو باطل کا مارکا چلتا ہی آیا ہے۔ وہ جب لایا گیا نا سعید بن جبیر کو پکڑ کر حجاج کے پاس، حجاج کہتا ہے میرے بارے میں کیا خیال ہے؟ تو وہ آگے سے کہتے ہیں حضرت سعید بن جبیر انت العادل القاسط۔ لوگ بڑے حیران ہو گئے کہ یہ پہلے تو برملا مخالفت کرتا ہے، اب یہ کو عادل بھی کہہ رہا اور قاسط بھی کہہ رہا۔ عادل کا معنی انصاف کرنے والا، عدل و انصاف کرنے والا، تو اب تو ان کی تعریف کر رہا ہے سامنے آ کر۔ حجاج کہتا ہے تم ان کی باتوں میں آ کر یہ نہ سمجھنا میری تعریف کر رہا ہے، یہ مجھے آج بھی کہہ رہا ہے جہنمی اور مشرک۔ وہ کیسے؟ وہ کہتا ہے یہ جو کہہ رہا ہے نا مجھے عادل، یہ قرآن کی اس آیت میں وَهُمْ بِرَبِّهِمْ يَعْدِلُونَ، اور وہ اپنے رب کا شریک بناتے ہیں، یہ مجھے مشرک کہہ رہا، عادل کہہ رہا، اور قاسط کہہ کر یہ مجھے جہنمی کہہ رہا ہے۔ اما القاسطون فکانوا لجہنم حطبا، کہ جو قاسط ہے نا، قاسط بے انصاف لوگ، یہ جہنم کا ایندھن ہے، یہ مجھے جہنمی کہہ رہا اور مشرک کہہ رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ بہرحال اما القاسط فهو الجائر، قاسط مجرد سے یہ جائر ظالم کے معنی میں آتا ہے۔ حدثنا احمد بن اشکاب، یہ سند ہے اور سند ہماری امت کا خاصہ ہے۔ عبداللہ ابن مبارک رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے الاسناد من امتی، سند ہماری امت سے ہے، لولا الاسناد لقال من شاء ما شاء، کہ اگر سند نہ ہوتی تو جس کے منہ میں جو آتا وہ کہہ دیتا۔ بہرحال یہ سند بیان کی ہے امام بخاری رحمہ اللہ سے لے کر یہ حضرت ابی ہریرہ اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک، یہ خماسی سند ہے جس میں پہلے نمبر پر احمد بن اشکاب، یہ کہتے ہیں کہ امام بخاری کے اور بھی کئی استاد ہیں، تقریباً میں نے جیسے بتایا 1080 اساتذہ ہیں۔ تو امام بخاری رحمۃ اللہ نے پہلی سند میں عبداللہ بن زبیر سے روایت ذکر کی، لیکن عبداللہ بن زبیر نے کہا، بلکہ کیا کہا ہے، حدثنا الحمیدی، حمیدی کے ساتھ جو ذکر کیا، اور آخر میں احمد کا ذکر کیا۔
حمید میں حامیم تھا وہی حمد آبی، اور احمد بن اشکاب، احمد میں بھی حامیم تھا۔ اللہ اکبر۔ بعض محدثین نے یہ نقطہ ذکر کیا ہے۔ تو احمد بن اشکاب قال حدثنا محمد بن فضیل عن عمارة بن القعقاع۔ احمد بن اشکاب یہ امام بخاری کے استاد ہیں، ان کے استاد ہیں محمد بن فضیل، ان کے استاد ہیں عمارہ بن قعقاع، ان کے استاد ہیں ابو زرع۔ اللہ اکبر۔ ابو زرع کے استاد ہیں ابو ہریرہ۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ وہ صحابی رسول ہیں جن کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ابو ہریرہ ایمان والے بندے تو اس سے محبت کریں گے، اور جو ابو ہریرہ سے محبت نہیں کرتا اس حدیث کے مطابق وہ ایماندار ہے ہی نہیں۔ اللہ اکبر۔ جامع دمشق میں ایک بندے نے سوال کیا حدیث مسرات کے بارے میں، تو بتانے والے نے بتایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ منع کیا ہے کھڑ لگانا۔ مسرات تسریعۃ الابل، تسریعۃ الشاۃ، یعنی یہ جو جانور ہیں نا، گائیں، بھینسیں، بکریاں، اونٹ، ان کو کئی بیماری لوگ کھڑ لگاتے ہیں۔ کھڑ لگانا تو جانتے ہو کیا کرتے ہیں، دو دو تین تین دن دور نہیں دھوتے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا اس طرح کی بے سے۔ اللہ اکبر۔ وہ کہتا ہے چھوڑے جی یہ تو حدیث ابو ہریرہ کی ہے۔ کہتے ہیں جو ہی اس نے یہ لفظ بولا تو اوپر سے بہت بڑا اژدہا گرا اور وہ پھکارتا ہوا اس بندے کے پیچھے لگ گیا۔ لوگوں نے کہا توبہ کرو توبہ کرو، جو بات تم نے ابو ہریرہ کے بارے میں کی ہے۔ اللہ اکبر۔ جو ہی اس نے توبہ کی تو وہ اژدہا غائب ہو گیا۔ بھائیو، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت اونچے صحابی ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ صحابی ہیں جن کے بارے میں آپ نے فرمایا تھا کہ ابو ہریرہ تیرا علم حدیث کے اوپر اتنی حرص ہے اور اتنی طمع ہے، یہ جو سوال تو نے کیا ہے نا، میں پہلے ہی سوچتا تھا کہ ابو ہریرہ کے علاوہ اور کوئی نہیں کر سکتا۔ اللہ، کون سا سوال؟ انہوں نے کہا تھا اللہ کے رسول مجھے یہ تو بتاؤ قیامت والے دن سب سے زیادہ آپ کی شفاعت کا مستحق کون؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو ہریرہ مجھے پتہ تھا کہ یہ تو ہی سوال کر سکتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ حرص کا علی الحدیث، تجھے حدیث کے اوپر بہت ہی زیادہ حرص ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بہت اونچے صحابی ہیں۔ یہ ابو ہریرہ عبد الرحمن بن صخر جن کا نام ہے، یہ بیان فرماتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کلمتان حبیبتان الی الرحمن، دو کلمے رحمان کو بڑے پسند ہیں، حبیبتان الی الرحمن، رحمان کو بہت پسند۔ یہ کلمتان، یہ اصل میں کلمہ بول کر نا کبھی کلام مراد لی جاتی ہے، یہ الفیہ کے اندر بھی یہ شعر ہے کہ کبھی کلمہ بول کر کلام مراد لی جاتی ہے۔ تو کلمے ہم بھی بولتے ہیں، کلمہ توحید، کلمہ استرجاع، کلمہ حوقلہ، کلمہ بسملہ، کلمہ اخلاص، تو یہ کلمے نہیں ہیں، یہ پوری کلامیں ہیں، پورے جملے۔ تو دو کلمے اللہ کو، یعنی دو کلامیں اللہ کو بڑی قابل ہیں، حبیبتان الی الرحمن، خفیفتان علی اللسان، زبان پر بڑی ہلکی ہے ان کی ادائیگی، ان میں کوئی حروف شدہ نہیں ہے بلکہ حروف رخوہ، یہ زبان سے آسانی کے ساتھ ادا ہونے والے کلمات۔ اور فرمایا کہ ثقیلتان فی المیزان، میزان میں بڑے وزنی اور بھاری۔ اس میں آتا ہے نا کہ قیامت والے دن سب سے زیادہ میزان ان کے بھاری ہوں گے جن کا اخلاق سب سے اچھا ہے، اور اخلاق کا تعلق زبان سے، اخلاق کا تعلق زبان سے، تو جن کے اخلاق زیادہ ہوں گے ان کا وزن سب سے زیادہ ہوگا۔ اسقل فی المیزان، میزان میں سب سے زیادہ بھاری چیزیں جو ہوگی وہ حسن اخلاق کے ہوں گے۔ اس لیے میرے بھائیوں، یہ کلمات جو ہیں جو اس حدیث میں آئے، فرمایا میزان میں بہت وزنی ہوں گے، وہ کلمات کون سے ہیں؟ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم،
سبحان اللہ و بحمدہ، یہ سبحان مصدر ہے، اصل میں ہے اسبح اللہ سبحانہ، اسبح اللہ سبحانہ، اسبح اللہ، میں اللہ کی تسبیح کرتا ہوں، تسبیح کرتا ہوں۔ یہ کلمہ تنزیہ ہے، اور یہ سبحان 2 مرتبہ آیا ہے، اس لیے کہ دنیا میں شرک زیادہ ہے۔ ایسے ہمارے کلمے کے اندر بھی نا، ہمارے کلمے کے اندر بھی پہلے تنزیہ ہی، لا الہ الا اللہ، تنزیہ، بلکہ قرآن نے جو عقیدہ پیش کیا اس میں بھی پہلے تنزیہ ہے۔ اور کوالیفائڈ وہ حکیم ڈاکٹر ہے کہ جو زخم کے اوپر جو نا جا کر جلدی جلدی مرہم نہیں لگاتا، بلکہ اس زخم کا پہلے تنقیہ کرتا ہے، اس کو صاف کرتا ہے، اس کو کاٹ کے فاسد مادہ زائل کر کے پھر مرہم کرتا ہے، تو وہ پھر اس کو فائدہ ہوتا ہے۔ اور اگر اندر جو ہے نا وہ کچھ لہو اور پیپ بھری اور اوپر سے مرہم لگا دی جائے، وہ تو جب گل سڑ جائے گا۔ پہلے تنقیہ ضروری ہے، التخلیہ قبل التحلیہ، کسی چیز کو مزین کرنا ہو تو پہلے اس کا تخلیہ کیا جائے۔ یہ لوہے کو زنگ لگتے ہیں، آپ کیا کہتے ہیں، اوپر رنگ لگا دیتے ہیں؟ نہیں، آپ اس کو ریگ مار کے ساتھ اچھی طرح رگڑائی کر کے، مجائی کر کے پھر آپ اس کے اوپر رنگ لگاتے ہیں تو وہ دیرپا ہوتا ہے۔ اور اگر ویسے ہی زنگ کے اوپر رنگ لگا دو تو وہ کیا دیرپا ہوگا؟ صفائی پہلے ضروری ہے۔ من یکفر بالطاغوت ویؤمن باللہ، جس کا عقیدہ اس طرح کا ہے کہ پہلے سارے طاغوت کا انکار کرے پھر ایک اللہ پہ ایمان لائے، اس کا مضبوط ایمان۔ آمنت باللہ وحدہ وکفرت بالجبت والطاغوت واستمسکت بالعروۃ الوثقی لا انفصام لها واللہ سمیع علیم۔ تو اس لحاظ سے میرے بھائیوں، کسی چیز کو مزین کرنا، خوبصورت بنانا ہو تو اس کا پہلے تخلیہ کیا جائے۔ تو سبحان اللہ میں پہلے تخلیہ ہے اور پھر اس کے بعد یہ تحلیہ ہے، سبحان اللہ العظیم۔ تو اس لحاظ سے یہ 2 کلمے بہت ہی وزنی ہیں، اور اکیلا سبحان اللہ حدیث میں آتا ہے، جو بندہ اخلاص کے ساتھ پڑھتا ہے تو وہ ترازو بن جاتا ہے، وہ ترازو آدھا ہو جاتا ہے، آدھا ترازو ہو جاتا ہے۔ کون سا ترازو؟ وہ کتنا بڑا ہے؟ داؤد علیہ السلام نے کہا تھا یا اللہ وہ ترازو کو دکھا دے جس میں تمہیں وزن تولنے۔ اللہ نے فرمایا افق میں دیکھو، زمین سے لے کر آسمان تک سارا خلائی بھرا ہوا تھا ایک پلڑے، اتنا بڑا ترازو۔ جب بندہ سبحان اللہ بولتا ہے تو وہ آدھا ترازو بھر جاتا ہے، اور جب کہتا ہے الحمدللہ تو وہ تملا المیزان، وہ سارا ہی ترازو مجھ سے بھر جاتا ہے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان بھی آ گیا اس میں اور حمد بھی آ گیا اس میں، فرمایا سبحان اللہ و بحمدہ۔ تو اس لحاظ سے یہ 2 کلمے اللہ کو بڑے پیارے ہیں، رحمان کو بڑے پیارے ہیں، زبان پہ بڑے ہلکے ہیں، میزان میں بڑے بھاری ہیں۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ حدیث میں آتا ہے کہ کوئی بندہ اس کلمے کو 100 بار کہہ لے تو سمندر کی جھاگ جتنے بھی اس کے گناہ ہیں اللہ سارے ہی معاف کر دے۔ اللہ اکبر۔ ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے گھر۔ آج کل تو ہماری عورتوں کے پاس ٹائم نہیں ہے نا تسبیحات کا، نماز کا، قرآن کی تلاوت کا۔ صحابیات بڑا لمبا لمبا ذکر کیا کرتی تھی۔ اللہ اکبر۔ حضرت جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ذکر کر رہی تھی، آپ دن چڑھے پھر دوبارہ آئے گھر، تو چکر لگا کر چلے گئے، دن چڑھے دوبارہ آئے تو ابھی بیٹھی وہ ذکر کر رہی تھی چلے گا۔ فرمایا تیرے جانے کے بعد میں نے 4 کلمے کہے، اگر تیرا ذکر جو اس وقت سے لے کر 2-2.5-3 گھنٹے کا ذکر ہے، اس کو ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے، ان 4 کلمات کو ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے تو وہ 4 کلمات کا وزن یہ تیرے سارے ذکر سے زیادہ ہو۔ اور وہ کیا ہے؟ سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ و رضا نفسہ و زنۃ عرشہ و مداد کلماتہ۔ یہ کلمات، یہ 4 کلمات ہیں۔ تو میرے بھائیوں، اس میں بھی وہی سبحان اللہ و بحمدہ کی ہے۔ تو جو بندہ 100 مرتبہ اس کو کہتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے سارے ہی گناہ معاف کر دیتا ہے۔ اور پھر یہ آخر میں یہ وہی جو کفارہ مجلس کی دعا ہوتی ہے وہ امام صاحب نے ذکر کی ہے، جو کہ حدیث کی مجلس
ان کی اینڈ ہو رہی تھی، ختم ہو رہی تھی، اور آخر میں جب اس میں آتا ہے کوئی مجلس لگتی ہے اور اس کے اختتام پر یوں کہہ لیا جاتا ہے سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک، یہ کلمات اگر پڑھ لیے جاتے ہیں ہمارا مجلس کی دعا، تو فرمایا قیامت والے دن وہ مجلس انسان کے لیے باعث حسرت اور ندامت نہیں رہے گی۔ تو امام صاحب نے بھی یہ کلمات آخر میں ذکر کیے اور پھر یہ بتایا کہ اگر اپنے اعمال کو وزنی بنانا چاہتے ہو اولا نیت خالص کر لو، اور پھر اس میرے مجموعے کو عمل میں لے آؤ، اور پھر آخر میں بتایا کہ تم اگر میزان کو بھاری کرنا چاہتے ہو تو میرے اس مجموعے جامع صحیح بخاری کو تم اپنے عمل میں لے آؤ، تو انشاءاللہ اس کے مطابق یہ ہوئے اعمال قیامت والے دن اللہ کے میزان میں وزنی ہوں گے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ رب العزت ہمارے جتنے بھی بچیاں یہاں سے پڑھ رہی یہ بخاری شریف انہوں نے پڑھی ہے، اللہ ان کو اپنے گھر والوں کے لیے صدقہ جاریہ بنائے، اللہ اس مدرسے کے لیے صدقہ جاریہ بنائے۔ سچی بات ہے اس قسم کرسی کے عالم میں اسباب نہ ہونے کے مترادف یہ جو کام لوگ کر رہے ہیں نا، بھائی محمد سین صاحب اور اسی طرح دیگر لوگ جو کام کر رہے ہیں، تو یہ بہت بڑی محنت ہے۔ آئیے اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ ہم قیامت والے دن ہمیں نجات ملے تو ان کا دستے بازو بنیے، یقین جانیے ان کے ساتھ تعاون کرنے والا۔ میں ایک حدیث آپ کو سناتا ہوں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ساری دنیا ملعون ہے، ساری دنیا ملعون ہے، اللہ اکبر، کوئی چیز بھی باہر نہیں رہی، ساری دنیا ملعون ہے سوائے عالم کے، طالب علم کے، ومن والاہما، اور جو ان کی سرپرستی کرنے والا ہے، ان کی خدمت کرنے والا ہے، ان کا تعاون کرنے والا ہے، بس یہ لعنت سے بچے ہوئے ہیں، باقی ساری دنیا ملعون ہے۔ آئیے میرے بھائیوں اگر آپ بچنا چاہتے ہیں اس ملعون دنیا سے تو ان اداروں کے ساتھ تعاون کیجئے، ان کا دستے بازو بنیے، اور ان کو ان طلباء کے ساتھ جو ہے تعاون کیجئے، ان کی سرپرستی کیجئے۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔